اقبال کہتے ہیں اپنے بیسٹ پوٹینشل کو ڈھونڈنا، پالش کرنا، تیار کرنا، اس کی پیک پہ جانا، یہ خودی ہے، اور اس پوٹینشل کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ وہ بے خودی ہے۔ اپنے پیک پہ جا کے کہنا مالک میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنے اس دی بیسٹ پوٹینشل کو حکم کر میں کہاں لگاؤں۔ اب وہ چاہے چوکھٹ پہ لگائے چاہے گنبد پہ لگائے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ اپنے آپ کو اس غرض سے مٹا دینا، اپنے آپ کو صفر کر دینا، پیک پہ کس وہ کو کیا پیک ہے جی؟ پیک یہ دی بیسٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مختص کر دینا، اپنے آپ کو دے دینا، کس کے حوالے؟ اللہ کی منشا کے حوالے کر دینا کہ میرے مالک تو مہربانی فرما، میرا یہ پوٹینشل، میرا جو دی بیسٹ ہے، میں تیرے لیے استعمال۔ اب کیوں ایسا کروں جی؟ اقبال کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس پوٹینشل کو تم نے ڈسکور کیا، پالش کیا اور اس کی پیک پہ گئے، اس کے سارے وسائل اول تا آخر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کی ذات ہے تو پھر لازم ہے کہ نعمت کو منم پہ قربان کیا جائے۔ یہ ظلم ہے، نعمت دینے والے کے علاوہ ہر جگہ نعمت استعمال ہو، اس کی مرضی کے بغیر استعمال ہو، اور جس نے نعمت دی ہے ہم وہاں استعمال ہی نہ کریں، تو خودی پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ اپنے دی بیسٹ پوٹینشل کو ڈسکور کرنے کے بعد، پھر دی بیسٹ بننے کے بعد اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لیے اس صلاحیت کا استعمال بے خودی ہے، اور یہ پیک آف مومن ہے۔ مومن کی جو انتہا ہے، کلائمیٹ میکسیمم اونچائی، وہ کیا ہے؟ اپنا دی بیسٹ بننا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ اللہ کو نا نالائق مسلمان نہیں پسند اتنا جتنا لائق مسلمان پسند ہے۔ بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا، ہمارے پاس فوجیں ہیں نالائق مسلمانوں کی، اور بیسٹ برین ڈرین ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا پرابلم ہے بڑے بیسٹ برین کے پاس اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا آپ کے ملک میں، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا۔ آپ کا بیسٹ برین، بیسٹ خودی والا جب اپنے پوٹینشل کو اپنے اللہ کے لیے استعمال کرے گا، سر آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ اپنی خودی کو تلاش کیجئے، اس خودی کو تلاش کر کے اپنے زندگی کے گولز بنائیے، اس زندگی کا ویژن سیٹ کیجئے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ اپنے پوٹینشل کو ڈسکور نہ کریں، اور جو سارا زمانہ کر رہے ہیں آپ اسی کو کرتے جائیں۔ سکوپ ڈھونڈیں فیلڈ میں۔ سکوپ ہوتا ہے ٹیلنٹڈ بندے کا، سکوپ ہوتا ہے قابل بندے کا۔ آپ قابل ہیں، وہ شانے کہیں دینے کو تیار ہے۔ آپ قابل نہیں ہیں تو پھر بھائی جو مرضی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی کانسیپٹ ہے الہ کا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے۔ جو اپنے بیسٹ پوٹینشل کو ڈسکور کرتا ہے، اپنے اندر جھاتی مارتا ہے، کہتا ہے واہ مالک کیا شان والا ہے تو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کتنے بڑے خزانے اپرچونٹی تو نے میرے اندر رکھی ہوئی۔ میں ساری دنیا میں ڈھونڈتا رہا اور پتہ لگا کہ جی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے ہی اندر تھا سب کچھ۔ اور وہ ڈسکور کرنے کے بعد پھر سجدوں کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، پھر عبادتوں کا بڑا مزہ بڑھ جاتا ہے، پھر سبحان اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ اس کے بغیر، اس سمجھ کے بغیر، اپنی ڈسکوری کی سمجھ کے بغیر سبحان اللہ صرف تسبیح ہے۔ پورے انڈو پاک کی ہسٹری میں واحد اقبال ہے جو کہتا ہے جپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ باقی سب کہتے ہیں جی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی ترقی کی ضرورت نہیں، سارا سائنس کفر ہے، ترقی کرنے کی ضرورت، مظلوم بنو، محروم بنو، ٹھیک ہے جی۔ ٹیکنالوجی کا مقابلہ بد دعا سے کرو، جیسے ہی اگلا ٹینک نکالے فوراً کو اللہ تجھے پوچھے، اور اللہ ہمیں پہلے پوچھے گا، وہ گولا ہم تک آئے گا۔ دین وہی ہے جو رسول اور صحابہ پہ پریکٹس پہ رہا، حضور پہ قرآن پاک آیا، اللہ کی کتاب آئی وہی، اور اس وہی کے ساتھ جو آپ نے کر کے دکھا دیا سیرت، اس کے بعد کی سب چیزیں اگر کچھ اس سے بڑھ کے ہیں تو بڑی معافی کے ساتھ کون گستاخی ہیں۔ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں کہ حضور کی بات سے کوئی دعویٰ کرے میری بہتر بات ہے، فارغ ہے۔ اگر کوئی اپنی عقل سے اوپر وہی کو نہیں سمجھتا، وہ عقل والا نہیں ہے۔ آپ کا پورا دین ہے آخرت کو سامنے رکھ کے قدم اٹھاؤ، کیپنگ اینڈ ان یور مائنڈ، نہیں یہ دین آپ ایک ایک قدم کا انجام ہے، یا زندگی میں ہے مقافات عمل، یا ایک آخرت ہے جو انتظار کر رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے آپ کا انجام آپ کا۔ تو وہ سب کا سب پرویکٹیونیس، پیراڈائم شفٹ، وہ سب کی سب چیزیں
اپنی آری تیز کرنا, اپنے ٹولز کو اچھا رکھنا. قرآن آپ کو کہتا ہے اپنے ہتھیار, اپنے اوزار, اپنے ٹولز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو. ہم نے دین کو اپنے گھروں میں نہیں لے کر آئے. ریئلی آپ بھی مولوی ہیں, میں بھی مولوی ہونا چاہیے. ہمیں بچوں کو بھی تیار کرنا چاہیے تھا. ہمیں ترجمے سے بھی قرآن پڑھنا چاہیے کبھی. ہمیں سیرت کی 3 کتابیں تو خود پڑھنی چاہیے. تو پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو ذمہ داری دے دی کسی اور کو. اس بیچارے کا بھی قصور کوئی نہیں. وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اتنا ماڈرن نہیں ہے, اتنا وہ جینیس نہیں ہے, اتنا بیسٹ برین نہیں ہے. آٹے میں نمک ہے ایسے لوگ, زیادہ تر نہیں. اور ہوا یہ کہ پھر ہم اس سے وضاحت مانگ رہے ہیں. او بھائی اپنا بچہ چھوٹا, اس سے وضاحت نہیں لے سکتے آپ. ایک بندے کی اگر انٹلیکچوئل گروتھ ہی ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, اس سے امید کی جائے دین سمجھا دے گا آپ کو, نہیں ہو سکتا. سو یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی دین کا فہم اور دین کی سمجھ, باقی مومن کے لیے جہاں علم ہے وہاں گمشدہ مال ہے, اس کے لیے وہ سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے. کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے, اس کی ایمبیگوٹیز ہیں وہ تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, ڈگ ڈاؤن کرتا ہے, ریئلٹی تک پہنچتا ہے, سوال کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے. تو مومن کا ٹول ہے جی. 756 بار تو غور و خوض کا حکم ہے قرآن پاک میں. 756 بار سے ہم, گزارش ہے ہم غور و خوض کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے ہم اچھی سی ڈگری لے کے سمجھتے ہیں کہ اچھا سا کاروبار بھی ہو جائے گا. وہ ڈگری تب تک ہماری کئی چیزوں کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے. مثلا جرت ختم, رسک ٹیکنگ ختم, ٹیم بلڈنگ ختم. ایجوکیشن سسٹم لاشعوری طور پہ ایک اچھا منافق بنا رہے تھے. سب کو ہرانا ہے, خود آگے جانا ہے. بزنس ہے ون ون, ساتھ جوڑنا ہے, ٹیم بنانی ہے. میں تو یونیورسٹیز کو, ہمارے چیئرمین ایچ ای سی بھی اب ہو چکے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب, میں نے ایک آئیڈیا دیا. یہ میرا حال آئیڈیا ہر یونیورسٹی کو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ آپ کی یونیورسٹی کی جتنی سکسیس سٹوریز ہیں نا, جو کام اصل میں وہ کر رہی ہے, اس کو سب کو ریکارڈ کر کے اپنی پورے چینل پہ ڈال دیا جائے. سر پروفیسر سارا کام نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں یونیورسٹی پنجاب کا پروفیسر تک رہتا نا, یہ میرا میسج لاکھوں کروڑوں تک نہ جاتا. میڈیم کا کمال ہے. میڈیم اتنا طاقتور ہے, یوٹیوب اور فیس بک اور یہ سارے جو آنے والے گیجٹس ہیں, کہ آپ چند سالوں کے بعد آپ کو بتا دوں کہ آپ ایپس کے ذریعے اپنے کام مکمل کر رہے ہوں گے. ابھی بھی ہونا شروع ہو گیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, کیا ہم اتنے ماڈرن ہیں, کیا ہم خود کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں, کیا خود کو تیار کر رہے ہیں. کس زمانے کے لیے؟ اس زمانے کے لیے جس میں چیلنج زیادہ ہے, جس میں بڑا سمارٹر ہونا پڑے گا. سمارٹ نہیں چلے گا بھائی, سمارٹر چلے گا. اور سمارٹر جو طاقتور نہیں ہوتا, وہ فلیکسیبل ہوتا, وہ حالات واقعات کے مطابق خود کو بدلتا ہے. سو مائنڈ سیٹس اگر بنیں گے تو مائنڈ سیٹس کاروبار کر سکتے ہیں, ڈگری کاروبار نہیں کروا سکتے.